السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سلطان گرین ہزارہ۔ ناظرین، 1931 جارج لیمیترے بیلجیم کے ایک فزسٹ اور ماہر فلکیات نے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت پر کام کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ اس کائنات کا آغاز ایک انتہائی گرم مقام جو کہ اپراکسیمیٹلی 15 ملین ڈگری سیلسیس پر ہوتا ہے سے ہوا، جس میں ایک عظیم دھماکے کے بعد یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی۔ یہ نظریہ ابتدائی ایٹم دی ہپوتھیسس آف دی پرائمل ایٹم کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے بعد میں بگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا۔ اسے بعد کے آنے والے سائنسدانوں نے مزید تقویت بخشی جب ایڈون ہوبل نامی سائنسدان نے پایا کہ کشمکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جو کہ دراصل بگ بینگ تھیوری کی حمایت کرتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری، جسے سائنسدان 1931 میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ سن کر شاکڈ ہو جائیں گے کہ اسی تھیوری کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں 1352 سال پہلے اراؤنڈ 620-21 عیسوی میں فرمایا۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان باہم جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ ناظرین، میں کبھی بھی سائنسدانوں کی تھیوریز کو قرآن مجید کے آیتوں کا ایکویولنٹ نہیں سمجھتا۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں سائنسدانوں کی تمام تر تھیوریز کو غلط بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک چیز جو ہم میں سے ہر ایک سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ سائنس آئے دن ترقی کرتا رہتا ہے اور تمام ڈیولپڈ کنٹریز کے سائنٹسٹ بلین ڈالرز آف اماؤنٹ اسپینڈ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نئی نئی چیزوں کے انکشافات ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں بعض اوقات وہ پرانی تھیوریز تمام تر ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب ہے، لیکن ایک چیز جو ہم میں سے ہر ایک آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے 1446 سال پہلے جن چیزوں کا ذکر آج سائنسدانوں کے سامنے وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں اسی قسم کے ویڈیوز بناتا ہوں۔ اب اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا اسٹیمیٹ ہے کہ اراؤنڈ 460 کروڑ سال پہلے کائنات میں سے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، تھا تو صرف خالی اسپیس، گہرا اور خاموش اندھیرا، اور ایک بادل جسے سائنٹسٹ نیبیولا کے نام سے پکارتے ہیں، جس کے اندر آئس کرسٹل اور دیگر تمام گیسیں جو آج کل ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے اندر موجود تھی، لیکن سب سے زیادہ ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس اس کے اندر موجود تھی، اور یہ بادل اربوں کربوں سالوں سے اسپیس کے اندر خاموشی کے ساتھ گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ نیبیولا کے پاس ایک ڈائن سٹار ایکسپلوڈ کر جاتا ہے، اور یہ دھماکہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، بلکہ اس کے شاک ویوز نیبیولا پر پڑی، کیونکہ تمام ستارے جب مرتے ہیں تو یہ آہستہ سے نہیں مرتے، بلکہ اپنے پارٹیکل اور باڈی پارٹس کو 9000 سے لے کر 15000 میل، 9000 سے لے کر 25000 میل، 15000 سے لے کر 40000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے ہوا میں اڑاتے ہیں، اور جب کسی ستارے کی کمیت ہمارے سورج سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے تو وہ 10 ارب سورجوں کی چمک کے ساتھ پلٹ سکتا ہے۔ اس دھماکے کی شاک ویوز کی وجہ سے نیبیولا کی تمام تر گیسیں گول گول گھومنے لگ جاتی ہیں اور درمیان کی طرف بیچ کی طرف سکڑنے لگ جاتی ہیں اور جمع ہونے لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہیٹ اور پریشر دونوں بڑھتے رہتے ہیں۔ اتنی ہیٹ کہ اپراکسیمیٹلی 15 ملین ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اور اس ہیٹ کی وجہ سے ایک نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن ہونے لگتا ہے، جس کے اندر ہائیڈروجن ہیلیم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن آج تک سورج کے اندر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی گرمی اور روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اس وقت یہ رہی کہ 460 کروڑ سال پہلے نیبیولا کا زیادہ تر ڈسٹ سورج کے اندر اکٹھا ہو رہا تھا، اور آج بھی تمام سولار سسٹم کا زیادہ تر ماس سورج کے اندر موجود ہے، یعنی 99.8%، اور باقی رہا 0.2% تو اس سے بنتے ہیں 8 پلینٹ، سینکڑوں مون، ہزاروں کومیٹس اور لاکھوں ایسٹرائڈز۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پلینٹس اور زمین یہ بننے کیسے شروع ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے ایکریشن۔ ناظرین، اس ویڈیو میں نے جتنی بھی چیزیں ایکسپلین کی ہیں وہ تمام تر سائنس ریلیٹڈ ہیں، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے باقی کی چیزیں ایگریشن سے لے کر ڈفرینسیشن تک، اور جب تک کہ ہمارا یہ پلینٹ انسانوں سمیت حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رہنے لائق گھر نہیں بن پاتا، تب تک کی ساری چیزیں سمجھتے ہیں ایک سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے، اور پھر ان سب چیزوں کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 ملے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ السلام علیکم۔